بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ بچوں، ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ہمارا آج کا لیکچر تابش تحلوی کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ تابش تحلوی آپ کے سلیبس میں شامل ہے اور اس کی ایک ہی غزل آپ کے سلیبس میں شامل ہے، اور سمارٹ سلیبس کے باوجود جو ہے اس غزل کو اس میں شامل رکھا گیا ہے۔ تابش تحلوی کا شمار ایسے شعراء کرام میں ہوتا ہے جو مرزا غالب، علامہ اقبال، الطاف حسین حالی یا اسی کی قبیل کے دیگر شعراء کرام کی طرح سے شہرت دوام تو نہیں رکھتے۔ یعنی یہاں یہ جملے فکرے اگر میں بول رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تابش تحلوی کا شمار معروف شعراء کرام میں نہیں ہوتا ہے، لیکن بعض شخصیات، بعض ادبی شخصیات اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ دیگر شعراء کرام جیسے علامہ اقبال ہیں، الطاف حسین ہیں، ان کی طرح سے شہرت حاصل نہیں کر پاتے، یعنی عام بندے تک جو ہے، عام قاری تک نہیں پہنچ پاتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید تابش تحلوی بھی ایسے ہی شعراء کرام میں شامل ہیں جنہوں نے شاعروں کی حد تک یا جو ادبی محافل تھیں، ادبی حلقے تھے، ان کی حد تک تو اپنی جگہ اور شناخت زیادہ مستحکم کی، لیکن عام آدمی تک پہنچنے میں شاید کہیں کوئی رکاوٹیں آ گئیں، یا پھر یوں کہہ لیں کہ عہد کچھ اتنی تیزی سے بدل گیا، اس کے رنگ ڈھنگ اس انداز سے تبدیل ہو گئے کہ پھر وہ شاعری اور ادب کے ساتھ وابستگیاں نہیں رہیں۔ تو بہرحال تابش تحلوی جو ہے یہ آپ کی سلیبس کا حصہ ہیں، اور ان کے حوالے سے میں کچھ گفتگو کر لیتا ہوں کہ یہ 9 نومبر 1911 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ اصل نام ان کا مسعود الحسن تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا تعلق ہے جس کے حوالے سے خصوصاً ان کو توجہ حاصل ہوئی وہ پروفیسر منشی ذکاء اللہ کے حوالے سے ہے کہ ان کا تعلق ان کے خاندان سے تھا۔ اسی طرح ایک اور بہت معروف شخصیت مولوی عنایت اللہ، وہ آپ کے نانا تھے۔ تو اس طرح یہ ابتدائی طور پر ان کی شناخت کے حوالے سے کچھ خد و خال ہیں جن کو میں نے واضح کرنے کی کوشش کی۔ اس میں ایک تو منشی ذکاء اللہ کا نام آیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بندہ جو ہے جس کے حوالے سے ہم نے دیکھا مولوی عنایت اللہ جو ہیں وہ ان کے نانا ہیں۔ پھر اس کے بعد جی اس میں جو ان کی والدہ ہیں ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے جی کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اپنی ماں کے زیر سایہ حاصل کی۔ کہتے ہیں جی ان کو فارسی اور عربی کے اور اردو کے بہت سارے اشعار زبانی یاد تھے۔ جی ظاہری بات ہے اگر ماں کو یہ سب کچھ یاد تھا تو پھر بچے کی جو تعلیم و تربیت ہے اس میں شاعری کا عمل دخل لازمی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کو سعدی کی گلستان و بوستان زبانی یاد تھیں جی، یعنی جو اس میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کی لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں وہ ان کو زبانی یاد تھیں۔ یہ اس وقت کا شیوا تھا، یہ اس وقت کا طریقہ تھا کہ جو بڑے لوگ تھے، جس طرح ہم نے شیخ سعدی کا نام لیا، ایسے لوگوں کی لکھی ہوئی تحریروں کو زبانی یاد کر لیا جاتا تھا، حفظ کر لیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جی جو آپ کا بچپن کے استاد ہیں وہ شیو دیال کے حوالے سے شواہد ملتے ہیں کہ آپ نے قرآن پاک کی تعلیم بھی شیو دیال سے حاصل کی۔ شیو دیال کے حوالے سے کہا جاتا ہے جی کہ وہ صرف نام کے ہی ہندو تھے، نام سے ظاہری بات ہے، واضح ہوتا ہے کہ وہ ہندو ہیں، لیکن ان کی جو دلچسپی تھی وہ عربی اور فارسی کے ساتھ تھی، اور انہوں نے اسی کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی بھی گزاری۔ جس طرح اگر ہم فراق گورکھپوری کے حوالے سے ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں حیران کن حد تک بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ ہندو ہونے کے باوجود انہوں نے مسلمانوں کے سے انداز میں زندگی گزارنے کو ترجیح دی۔ تو بالکل اسی طرح یہاں پر جو ہے وہ شیو دیال کے حوالے سے بات آتی ہے۔ اس کے بعد جی فانی مراد آبادی سے انہوں نے باقاعدہ شاعری کی تعلیم حاصل کی۔ تو ہم نے یہ تابش تحلوی کے حوالے سے کچھ ان کی شخصیت کے حوالے سے چیزوں کو دیکھا۔ اب آتے ہیں جی کہ ان کی جو فن کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس پر کیا ہے کہ ان کی جو غزل ہے
اس پر جو دبستان دہلی ہے اس کے نقش کافی گہرے نظر آتے ہیں جی، یعنی دہلی کے اندر جس انداز کی غزل کہی جا رہی تھی یہ اسی سے ہی متاثر نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہی رچاؤ اور ٹھہراؤ ان کی غزل کی شناخت ہے جو کہ دہلی والوں کے ساتھ منسوب رہا۔ اسی طرح ایک اور چیز کیا ہے کہ ان کی غزل کے اندر اخلاقی اور فکری مضامین کثرت سے پائے جاتے ہیں جی، یعنی ان کی غزل کے اندر ویسے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ غزل پر بات کرتے ہوئے یہ جملہ فکرہ کہا جائے کہ اس کے اندر اخلاقیات کے حوالے سے بہت زیادہ کچھ موجود ہے، تو کیونکہ جہاں پر محبوب کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے وہاں پر تمام تر اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ یقیناً میرے جملے کی کاٹ کو سمجھ رہے ہوں گے، محسوس کر رہے ہوں گے کہ میں اس ایک جملے کے اندر کتنا کچھ بیان کر رہا ہوں۔ تو بالکل اسی طرح ان کے حوالے سے ہے کہ ان کی غزل کے اندر جہاں ہم نے پہلے کہا کہ رکھ رکھاؤ ہے، جب رکھ رکھاؤ آ گیا تو پھر اخلاق بھی آ گیا، پھر اس کے اندر فکر بھی آ گئی، پھر اس کے اندر رچاؤ بھی آ گیا، پھر اس کے اندر تہذیب بھی آ گئی، پھر اس کے اندر بہت سارا کچھ ایسا آ گیا جس میں سماج کے حوالے سے، بہتری کے حوالے سے گفتگو موجود ہو۔ تو ہم نے یہ بہت مختصر طور پر جو شاعر ہے تابش دہلوی ہے اس کے حوالے سے گفتگو کر لی۔ میں مزید اس پر بات کیے بغیر آگے بڑھتا ہوں اور ان کی لکھی ہوئی جو غزل ہے اس کو پڑھتا ہوں۔ ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ تابش دہلوی جو ہیں، جس طرح ہم نے کہا کہ ان کی غزل پر دہلی کے اثرات نمایاں ہیں، یا لفظ ہم یوں بھی بول سکتے ہیں کہ غالب ہیں، تو اس میں جہاں ہم نے ایک لفظ ٹھہراؤ بولا ہے اس سے مراد در حقیقت روایت ہے۔ جو بھی غزل اس وقت جس بھی لباس میں موجود تھی، جس بھی انداز میں اس کو بیان کیا جا رہا تھا، تابش دہلوی نے اس کو عین مین قبول کیا۔ بہت سارے شاعر ہوتے ہیں جی جو اپنے آس پاس موجود لوگوں سے اس حد تک متاثر ہو جاتے ہیں کہ وہ اسی انداز کو اپنانے، اسی کو آگے لے کر چلنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہی چیز ہے کہ در حقیقت تابش نے بھی اپنے عہد سے متاثر ہو کر اسی غزل کو آگے چلانے کی کوشش کی، اور خوش قسمتی یہ رہی کہ بہت سارے نامور لوگوں کی موجودگی کے باوجود یہ اپنے آپ کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں اس کو یوں بھی کہنا چاہوں گا کہ شاید جن علاقوں میں یہ موجود رہے، جن لوگوں کے درمیان یہ موجود رہے، وہاں پر کچھ تجربات کے حوالے سے معاملات شاید سرد پڑے ہوئے تھے، ورنہ شاید کبھی بھی یہ اپنے آپ کو نمایاں نہ کر پاتے۔ میں یہ گفتگو اس لیے نہیں کر رہا کہ میں ان کی شاعری کو اس حوالے سے پرکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے اندر کچھ ایسے معاملات موجود ہیں کہ جن کو ہم صرف اور صرف روایت سے منسوب کر سکتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں در حقیقت آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بعض جگہوں پر شاعر صرف اور صرف قافیہ پیمائی کی طرف توجہ دیتے ہیں، وہ صرف اپنی غزل کو پورا کرنے کی طرف جاتے ہیں، اور اس کے اندر کچھ نئے امکانات کی طرف رسائی شاید ان کے بس کی بات نہیں ہوتی، یا پھر ان کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال میں مطلع پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں جی کہ سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، ذرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ میں ٹھہرنا چاہتا ہوں، ہم جو دوسرا مصرع ہے اس کو پہلے کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ کہتا جی اگرچہ میں ٹھہرنا چاہتا ہوں لیکن ٹھہر نہیں پاتا ہوں، کیونکہ عشق انسان کو کبھی ٹھہرنے نہیں دیتا۔ ایک مفہوم ہم نے اس کے اندر دیکھا جو عشق مجازی کی بنیاد پر ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ میں رکنا چاہتا ہوں، میں سانس لینا چاہتا ہوں، میں چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو کسی ٹھکانے پر لگانا چاہتا ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ جو عشق ہے وہ میرے قدموں کو رکنے نہیں دے رہا، جو جستجو ہے، جو جدوجہد ہے، وہ مجھے آگے سے آگے لیے چلی جا رہی ہے۔ اب اگر ہم اس شعر کے پس منظر میں جائیں، اس کو اگر ہم کھولیں، جس طرح میں اپنے لیکچر کے دوران اکثر کہتا رہا ہوں کہ بہت سارے اشعار ہمیں بالکل نمایاں اور نئے معلوم ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اس کی پرتیں اتارتے چلے جائیں تو اندر سے وہی پرانا مضمون اور وہی پرانا پھل ہمیں مل جاتا ہے، جیسے ہی چھلکے اترنے کی دیر ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی در حقیقت جو ہے
علامہ اقبال کی کہی ہوئی باتوں کو نئے طریقے سے، نئے الفاظ سے، نئے انداز سے پینٹ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ نمبر ایک جی، اس دنیا کے اندر انسان چاہے وہ عشق کی منازل کو طے کر رہا ہے، چاہے وہ عشق کی منازل کو طے نہیں کر رہا، دونوں صورتوں میں اس کو زندگی گزارنے کے لیے ہر وقت ہمہ وقت سکون کی تلاش رہتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے سکون چاہیے لیکن دل کو سکون حاصل نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے کہ انسان جب تک اس دنیا کے اندر موجود ہے اس کی بے چینی کسی صورت بھی تھم نہیں سکتی، رک نہیں سکتی، وہ کبھی بھی ہمیشہ کا سکون حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائے۔ اب دوسری طرف چیز کیا ہے کہ عشق جو ہے وہ دل کو درد سے آشنا کرتا ہے جی۔ عشق چاہے وہ عشق حقیقی ہے چاہے وہ عشق مجازی ہے، چونکہ یہاں پر جو ہے وہ عشق مجازی کی بات ہے تو کہتا ہے جی کہ درد ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے، میں اس کو جھٹکنے، اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شدت بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ مجھے اپنی گرفت میں لیتا چلا جاتا ہے، مضبوط سے مضبوط طریقے سے گرفتار کرتا چلا جاتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ سکون کی خواہش جو ہے وہ کہیں پس پردہ چلی جاتی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ سکون کی خواہش کرنے کے باوجود جو ہے وہ سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اگر کبھی لگتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے سکون حاصل ہوا ہے تو وہ سکون صرف اور صرف لمحاتی ہوتا ہے، وہ مستقل نہیں ہوتا، اور میرے دل کو کسی صورت بھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اب اسی طرح اگر ہم عشق مجازی کے حوالے سے بات کریں تو اس میں جب عاشق محبوب سے دوری کی سطح پر چلا جاتا ہے، جب وہ ہجر کے مسائل کا سامنا کرتا ہے تو پھر اس کے ہاتھوں میں بے خوابی آتی ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے۔ نیند کو بھی سکون کا ایک بہترین ذریعہ کہا گیا ہے، تو شاعر یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگتی ہے، اگر میں کہیں تھوڑی دیر کے لیے محبوب کی یاد سے غافل ہوتا ہوں اور سو جاتا ہوں تو پھر اس کے بعد جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے میں ایک بار پھر نئے سرے سے اسی درد، اسی جد و جہد، اسی جستجو میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ تو لہٰذا حقیقت کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس میں میرا جو دل ہے اسے سکون درکار ہے، اور سکون اسے مستقل طور پر اس لیے نہیں مل رہا کہ میں عشق کی منازل کو طے کرتا چلا جاتا ہوں۔ تو بچے ہم نے یہ شعر جو ہے یہ دیکھا، اس کے بعد میں دوسرے شعر کی طرف جا رہا ہوں۔ کہتا ہے جی کبھی ہر جلوہ صد رنگ حاصل تھا نگاہوں کو، اب اشک خون بھی چشمے شوق کو حاصل نہیں ہوتا۔ جلوہ صد رنگ جی 100 طرح کے رنگ، 100 رنگوں کی تجلی، روشنی، بجلی، ایسا نور جو سینکڑوں زاویوں سے ظاہر ہو رہا ہو یا جس کے سینکڑوں زاویے ہوں۔ چشم شوق عاشق کی آنکھ جس میں محبوب کے جلوے موجود ہوتے ہیں، اسی طرح اشک خون کے آنسو۔ شاعر کہتا ہے کہ کبھی ان آنکھوں کو 100 طرح کے جلوے میسر تھے لیکن آج یہ عالم ہے کہ محبت کی ان آنکھوں کو خون کے آنسو بھی میسر نہیں ہے۔ اس کے اندر انتہائی گمبھیر، انتہائی مشکل اور کٹھن لمحات کی بات کی جا رہی ہے۔ 100% درست ہے کہ ہجر کے معاملات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جب محبوب میسر تھا، جب شاعر کو اس کے 100 طرح کے جلوے میسر تھے، جب اس کی ادائیں اس کی آنکھوں کو کئی طرح کے جلوے فراہم کرتی تھیں، جب وہ خوشیوں کی کئی منازل طے کرتا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ کبھی وہ وقت بھی تھا کہ جب میری آنکھ ہر طرح کے رنگوں سے آشنا تھی، لیکن اب کیا ہے؟ اب وہ کہتا ہے کہ محبوب مجھ سے بچھڑ چکا، محبوب مجھ سے دور جا چکا، اور میری کیفیت یہ ہے کہ میں رو رو کے ہلکان ہو چکا، میری آنکھ جو ہے وہ آنسو بہا بہا کے تھک چکی۔ اور دوسری طرف اس سے بھی خطرناک صورتحال کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ مسلسل رونے کے بعد میں عشق کے اندر اس منزل پر پہنچ چکا کہ جہاں پر اب چاہنے کے باوجود آنسو بھی نہیں نکلتے۔ وہ کہتا ہے کہ میری کیفیت اور حالت یہ ہے
کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی کیفیت اور حالت کو دیکھتے ہوئے مجھے اتنا زیادہ رونا چاہیے کہ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ پر لہو رواں ہو جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری کیفیت اس حد تک تبدیل ہو چکی کہ میں حساسیت کی ان انتہاؤں کو چھو بیٹھا کہ جہاں پر غم انسان کو پتھر کر دیتا ہے۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ اب اشک خون بھی چشم شوق کو حاصل نہیں، اس کیفیت کا تعلق جو ہے وہ عالم یاس سے ہے، مایوسی سے ہے، یعنی انسان جو ہے، شاعر جو ہے وہ مایوسی کی طرف جا چکا۔ وہ کہتا ہے کہ جب عاشق محبوب کے صد رنگ جلووں سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھوں سے اشک بہنے لگتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ مایوسی کے عالم میں آنکھیں ویران ہو جاتی ہیں اور ان میں ویرانی چھا جاتی ہے۔ یہ کیفیت ایسی ہے کہ جیسے بنجر زمین ہو، عاشق اس عالم میں ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے لہو تو کیا آنسو بھی نہیں بہتے، وہ ایک ویران کھنڈر کی طرح بے آباد ہو جاتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ شاعر نے کہا تھا کہ کوئی جگنو نہیں تصور کا، کوئی جگنو نہیں تصور کا، کتنی ویران ہو گئیں آنکھیں۔ اب یہاں در حقیقت شاعر نے اپنی غم کی کیفیت، جس میں خاص طور پر ماضی کی یادیں شامل ہیں، اور اسی کی مناسبت سے اس نے اپنے حال کے حوالے سے اپنا خود تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاعر خود احتسابی کے عمل سے گزر رہا ہے، اور اس عمل سے گزرتے ہوئے اس کی کیفیت کا عالم یہ ہے، یا اس کا عالم یہ ہے کہ وہ یوں محسوس کر رہا ہے کہ در حقیقت دوسرے تو ایک طرف رہ گئے، وہ خود بھی اپنے ساتھ اس حوالے سے انصاف نہیں کر پا رہا کہ اسے اپنے غم کو جس انداز سے، جتنی شدت کے ساتھ بیان کرنا چاہیے وہ اس کو بیان نہیں کر پا رہا۔ تو بچے، ہم نے یہ جو شعر ہے اس کو بھی پڑھ لیا، اب ہم اس کے بعد والے شعر کی طرف جاتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ کہتے جی ہر ایک کار تمنا پہ یہ مجبوری یہ مختاری، مجھے آسان نہیں ہوتا تجھے مشکل نہیں ہوتا۔ اب کار تمنا کیا ہے کہ خواہش کو پورا کرنے کی جدوجہد، اور اس کے ساتھ ساتھ مختاری با اختیار ہونا۔ مختار لفظ جو ہے یہ اللہ پاک کی ذات کے ساتھ منسوب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجازی معنوں میں یہ ایسے محبوب کے ساتھ ہے جو ہر صورت عاشق کو تڑپاتا ہے اور یوں ثابت کرتا ہے کہ محبوب کے اختیار میں سب کچھ ہے اور جو عاشق ہے اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عشق مجازی کے اندر محبوب کا کردار مختار کے طور پر اس وقت سامنے آتا ہے جب عاشق اپنے آپ کو بے بسی کی انتہاؤں پر کھڑا ہوا پاتا ہے، اور اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہر صورت اپنی عاجزی اور انکساری کو سامنے لا کر ہی عاشق کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی داؤ پیچ نہیں چل سکتا۔ تو اس شعر کے اندر جی کہتے ہیں کہ ہر آرزو کے حصول کے لیے میں خود کو مجبور پاتا ہوں، لیکن اے خدا تو با اختیار ہے اور میرے لیے اور تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے جی۔ سب سے پہلے تو یہ شعر جو ہے یہ اپنے اندر عشق حقیقی کو ہی سموئے ہوئے ہے، اس کے اندر عشق حقیقی کی ہی بات ہے، یعنی شاعر جو ہے وہ اس کے اندر یہ بات بیان کر رہا ہے کہ جو اختیار اللہ پاک کی ذات کے پاس ہے وہاں پر کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہاں پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یعنی جو بھی انسان اس دنیا کے اندر موجود ہے اس کو اگر بڑی سے بڑی مشکل بھی درپیش ہے، وہ کسی بہت بڑی مصیبت میں کیوں نہیں مبتلا، اللہ پاک کی ذات کے لیے وہ مشکل کوئی مشکل نہیں ہے، وہ جب چاہے جس طرح چاہے اس کو آسان کر سکتا ہے۔ اگر ہم اس کو لے کر چلے جائیں عشق مجازی کی طرف تو وہاں پر بھی عاشق جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کی جو خواہشات ہیں وہ اگر پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ رہی، ان خواہشات کو پورا کرنا ناممکنات میں شامل ہے، تو شاعر کے نزدیک یہ ہے کہ در حقیقت وہ مشکلات صرف عاشق کی ذات تک محدود ہیں، لیکن جیسے ہی محبوب سامنے آتا ہے یا محبوب کے کردار کی مضبوطی کی بات کی جاتی ہے
تو محبوب کے لیے وہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ سب کچھ آسان ہے۔ یعنی اگر عشق کی منازل طے کرنی ہے، وہ چاہے عشق حقیقی کی ہیں چاہے عشق مجازی کی ہیں، دونوں صورتوں میں شاعر عاشق کے طور پر یہ سمجھتا ہے کہ در حقیقت وہ تمام تر مشکلات اس کی اپنی ہیں، اور جبکہ دوسری طرف اللہ پاک کی ذات اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا محبوب ہے اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے انسان کو میسر ہے یا پھر میسر آتا ہے، اور اسی طرح جو دنیاوی خواہشات ہیں اس میں بھی محبوب کی بدولت ہی عشق اپنی منازل کو طے کرتا نظر آتا ہے۔ تو ہم نے اس کے اندر یہ دیکھ لیا جی دونوں طرح سے کہ جو ارمان پورے ہو گئے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ہوئے، اور تمنائیں جو ابھی تشنائیں تکمیل ہیں وہ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت شریک حال نہ تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے زندگی گزارنے کے لیے راستے کے انتخاب کا اور راستے پر چلنے کا، جبکہ نتیجہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح محبوب کے حوالے سے بھی ہے کہ جو بھی نتیجہ حاصل ہونا ہے وہ محبوب کی مرضی سے حاصل ہونا ہے۔ تو ہم نے بچے یہ شعر بھی پڑھ لیا، میں اس کے بعد کا شعر پڑھنے جا رہا ہوں۔ ہمیں ہنگامہ آ رہا تھے مگر ہم جب سے ڈوبے ہیں، کہیں طوفان نہیں اٹھتا کہیں ساحل نہیں ہوتا۔ ہنگامہ آ رہا جی، ہنگامہ برپا کرنے والا، یا دوسرے لفظوں میں انقلاب لے کر آنے والا، جنگ کے لیے تیار کرنے والا۔ اب دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ میرے ہونے سے ہی دنیا کی رونق تھی، یا اس کو ہم یوں کہہ لیں کہ جب تک ہم موجود تھے ہم شور کر رہے تھے، ہم اپنے موجود ہونے کا احساس دلا رہے تھے، اور جیسے ہی ہم چلے گئے اس کے بعد نہ کوئی طوفان اٹھا نہ کوئی ساحل ملا۔ یعنی در حقیقت شاعر نے اس میں شاعرانہ تعلی سے کام لیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہمارے جیسے لوگ ہی تھے جنہوں نے لوگوں کو نئے راستے اختیار کرنے اور منازل تک پہنچنے کی سعی کی طرف لے کر آئے، کوشش کی طرف لے کر آئے۔ لہٰذا وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی ہم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اب یہاں پر دو طرح سے شاعر چپ اختیار کرنے کی بات کر رہا ہے۔ نمبر ایک اس دنیا سے رخصت ہو جانا، نمبر دو مایوسی کی انتہاؤں کو چھو جانا، اور دنیا کو دنیا کے حال پر اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ جب سے ہم خاموش ہوئے ہیں، ہم ڈوب گئے ہیں، ہم مایوس ہو گئے ہیں، اس کے بعد سے جو ہے وہ کہتا ہے کہیں پر کوئی رونق باقی نہیں ہے۔ اگر ہم محفل کا حصہ ہوتے تھے تو وہاں پر بھی حق کی بات کرتے تھے، وہاں پر بھی سچ کو بیان کرتے تھے۔ اگر کہیں پر ظلم و ستم ہو رہا ہوتا تھا اس کے حوالے سے بھی ہماری زبان پر چپ کا تالا نہیں لگتا تھا۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی ہم نے خاموشی اختیار کر لی، جیسے ہی ہم اس دنیا کو چھوڑ گئے، جیسے ہی ہم کہیں سمندر میں ڈوب گئے، اس کے بعد جیسے دنیا کو چپ لگ گئی، اس کے بعد جیسے تمام تر ہنگامے خاموشی کے سپرد ہو گئے۔ اور مزید اس میں جو ہے وہ ایک بات اور استعمال کر رہا ہے، ہمی لفظ جو ہے، اور اس سے مراد انسان ہے جی۔ یعنی شاعر نے جو ہمی لفظ استعمال کیا ہے اس سے مراد انسان ہے، اور زندگی کے سارے ہنگامے جو ہیں وہ انسان سے وابستہ ہیں۔ یعنی اس دنیا کے اندر جب تک انسان موجود ہے تب تک دنیا کے ہنگامے سلامت ہیں، اور افسوس کہ آج کا انسان جو ہے گفتار و کردار کے اعتبار سے خود کو کھو بیٹھا ہے۔ شاعر در حقیقت کہتا ہے کہ آج کا انسان اپنی اصل گفتگو اور اپنے اصل کردار سے پیچھے ہٹ چکا، اور اس نے مصلحت کو اپنا لیا۔ اس کے سامنے کتنا بڑا ظلم ہوتا رہے اس کی زبان گونگ ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو گونگا ثابت کر دیتا ہے، وہ کسی کے حوالے سے سچ کی گواہی نہیں دیتا۔ در حقیقت شاعر کہتا ہے کہ وہ لوگ، وہ انسان جو سچ کے لیے آواز اٹھایا کرتے تھے انہوں نے چپ اوڑھ لی، اور اس کے بعد پھر خاموش تماشائی موجود ہیں، اور اس میں انسان نہیں موجود۔ اور اسی طرح باطل سے ٹکرانے والے لوگ جو ہیں وہ قبروں میں اتر چکے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ چکے، ان کی زندگی کے دن پورے ہو چکے، اور یوں جرت و ایثار کے ہنگامے خواب ہو چکے۔ لہٰذا شاعر کہتا ہے کہ اب یہاں پر
کوئی طوفان نہیں اٹھتا، ظالم کا ہاتھ کوئی نہیں روکتا، اور اگر کوئی سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے تو وہ کسی صورت بھی کنارے تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس کی مدد کرنے والا، اس کو بچانے والے خاموشی اوڑھ چکے۔ بچے، ہم نے یہ شعر بھی پڑھ لیا، اس پر بھی ہم نے کچھ گفتگو کر لی۔ میں نے یہ 4 شعر پڑھے ہیں، مزید جو ہے وہ ہم اس حوالے سے نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے، اور اس میں 1 سے 2 باتیں ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے علامہ اقبال، غالب اور ایک شاعر کو میں اور شامل اس میں خصوصاً کروں گا، شیخ غلام حمدانی مصحفی، اور ایک اور شاعر میر درد، یہ شعراء کرام تھوڑی زبان زد عام ہیں، ہماری نظروں میں ہیں، ان کے جملے، مصرے، فقرے ہماری نظروں کے سامنے ہیں، یا کہیں کہیں شاید ہمارے حافظے میں محفوظ ہیں، لیکن اس کی نسبت یہ شاعر تھوڑا مختلف ہے۔ بے شک کہ اس کا رنگ، اس کے شعر کا انداز فراق گورکھپوری سے ملتا جلتا ہے، لیکن پھر بھی اس پر ہمیں تھوڑی زیادہ توجہ دینی پڑے گی، اور شاید کہیں میرے ذہن کے نہا خانے میں یہ بات موجود ہے کہ یہ بندہ شاید اس بار آپ کو امتحان میں آ جائے، اور آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ میرا آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔